بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 14ویں پارٹ میں آپ سب نے سنا کہ جنگ احد کس وجہ سے شروع ہوئی۔ اب اس کے آگے سنیں۔ جب کفار مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یعنی صحابہ کرام احد کے میدان میں جمع ہوئے، اور جب حضور نے دیکھا کہ کافروں کی فوج کا کمانڈر قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی ہے، تو آپ نے بھی اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا، جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں ان لوگوں کا ماتم تھا جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، ساتھ ہی ان اشعار میں بدلہ لینے کا جوش بھرا ہوا تھا۔ کافروں کی فوج کا کمانڈر ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے بڑے بڑے گھرانے کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ ہے: ہم آسمان کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی لائنوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پرہیزگاری کو دیکھ کر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا، یعنی گناہ کرنے والا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلے اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا بہت ہی مقبول اور خاص آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص حسد میں جل بھن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا، اور کفار قریش کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، یعنی اے مدینہ کے لوگوں جو میرے خاندان سے ہو، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے رسوا کرے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا، کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کا پتھر برسایا کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار قریش کی فوج کا کمانڈر طلحہ بن ابو طلحہ لائن سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے؟ اس کی یہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات سن کر فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا، اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی، اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس بے حیا کو بغیر ستر دیکھ کر مجھے شرم آ گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہوئے شعر پڑھا اور حملہ کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر نکلے، اور اس کے کاندھے پر ایک ایسا وار کیا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی، اور حضرت حمزہ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا جس کا ترجمہ ہے، میں حاجیوں کو سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں، مجھ سے پنگا مت لینا ورنہ ہر ایک کا حشر یہی ہوگا۔ اس کے بعد مکمل طور پر جنگ شروع ہو گئی، اور میدان جنگ میں خون کا بازار گرم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا،
جس کا ترجمہ ہے بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپک پڑے، مگر یہ سعادت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعادت پا کر خوشی اور مسرت میں جھوم اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک لال رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی لائنوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ شان نہیں کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دشمنوں کی لائنوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جوش میں تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبا گبشانی سامنے آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ و رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تو حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی حضرت امیر حمزہ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پیٹھ کی طرف سے نکل گیا۔ اس حال میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم اتنا زیادہ تھا کہ گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار مکہ کے لیڈر خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گر نہیں پا رہا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ حال تھا کہ جب ایک کافر نے جس کا نام ثواب تھا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنی قوم کے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عمرہ تھا، اس نے جھپٹ کر اپنی قوم کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر ان کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے بیچ لشکر میں پہنچ گئے اور کفار کے کمانڈر اور سردار
ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا کام تمام کر دے کہ اچانک پیچھے سے سداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں جنگ میں شریک ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی وجہ سے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین، انصار اور مہاجرین بڑی بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں کھڑ گئے۔ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام کمانڈر عثمان، ابو سعد، مصافع، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو ہار ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر کافروں کی فوج کو جوش دلا رہی تھی، وہ بھی بدحواسی کی حالت میں اپنے ایزار اٹھائے ہوئے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور مسلمان قتل میں مشغول تھے۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کی کامیابی کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو تنگ راستے کی حفاظت پر لگائے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، تمہاری جیت ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار روکا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئی۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی اونچائی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پہرے داروں سے تنگ راستہ خالی ہو گیا ہے تو فوراً ہی اس نے تنگ راستہ سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بہادروں کے ساتھ بہت ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں، اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے 2 پارٹوں میں دانے کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں رہا۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چلاتے رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ تو میرے دوستو، ابھی جنگ احد کا واقعہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔